السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک ایسا کون سا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرنے لگی۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی، حسین میری طرف پلٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ بدبخت حرملہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا، زمین میں موجود ہر چیز ہلنے لگی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کے شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور پوچھا میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو بی بی سکینہ نے میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر ایک ظالم نے تیر نکالا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب سے ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 14 ضربیں لگائی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی تو چھوٹے بچے کس طرح خیموں سے باہر آ رہے تھے؟
تو امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں، بالکل اسی طرح یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو ڈانٹتا ہے۔ یزیدی لشکر نے چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، ادھر ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا جان کا سر مبارک آگے کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے؟ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو دیکھا ایک نقاب پوش خاتون نے بی بی سکینہ کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ بی بی زینب نے کہا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہمیں قید میں رکھا گیا ہے، کسی نے ہم سے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے نقاب چہرے سے اٹھا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایت میں ہے کہ شمر کو جب پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو اس نے سزا کے طور پر ایک کوڑا بی بی سکینہ کو مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت پر ہاتھ باندھ کر بٹھا دیا اور کہا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد از جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں شام کو پہنچا تو اس نے پوچھا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر وہ اچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ بی بی سکینہ ہے، مولا حسین کی بیٹی ہے۔ بی بی سکینہ درباری یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں نیچے ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں اوپر ہو جاتا تھا۔ یزید نے پوچھا کہ تم کیوں اس طرح اوپر نیچے کیوں کر رہی ہو؟ بچی نے کہا، تمہارے فوجیوں نے ہماری حالت اس طرح کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ تو بی بی سکینہ نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بابا جان سے ہی ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی تو یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے اپنے بابا کو پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے کہا، بابا جان، میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر مبارک اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا جان کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ تو سجاد نے فرمایا کہ یہ جہاں اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے مولا حسین کو
خواب میں دیکھا کہ بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے خوشگوارے چھین لیے ہیں، میں نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربان کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی بی بی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں سب کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو یزید نے اٹھ کر اپنے فوجیوں سے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو فوجیوں نے کہا کہ وہ لوگ مولا حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ ان کو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر زندان میں رکھ دیا تو سب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھ کر رونے لگ گئے۔ بی بی سکینہ نے مولا حسین کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور روتی رہی اور روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گھرانے کے صدقے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اس گھرانے کے لیے اظہار محبت کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔